مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا کہ وہ ہمارے گاؤں تشریف لائے تھے، اور حضرت شہید مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت نازک تھا، بہت زیادہ نازک تھا، اور کسی کو بھی اپنے کام میں دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور ایک بات یہ تھی کہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتے تھے، بس جو بات دل پر ہوتی تھی وہی کام کرتے تھے، اور خوش پوشاک بھی تھے، خوش خوراک بھی تھے، اور ساری چیزوں میں یہ اچھی چیزیں اس کو پسند تھی، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، ادھر ادھر کی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، لیکن نازک طبیعت والے تھے، بہت نازک طبیعت والے تھے۔ خود میں اس کے ساتھ ایک دفعہ وہ بہت احتیاط کرتے تھے ہر چیز میں۔ ایک دفعہ لاہور میں آئے تھے، مولانا حسن احمد صاحب دامت برکاتہم ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں، تو انہوں کے ختم قرآن میں مجھے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، والد صاحب نے بھیجا کہ تم جاؤ، اور میں عذر ہے مجھے۔ جب میں گیا وہاں پر حضرت تشریف لائے تھے، انہوں نے ختم کیا، ختم کے بعد میں ملا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، کسی اور نے کہا کہ یہ حضرت کے بیٹے ہیں۔ جب کھانا کھایا تو وہ الگ جگہ تھے، میں ساتھیوں کے ساتھ جو تھا باہر بیٹھا ہوا تھا، مجھے طلباء اور ساتھی انتظار میں تھے تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 دفعہ پوچھا کہ وہ ہمارے سابق صاحب کہاں ہے، ازمنگا سابق صاحب سشوی۔ تو کوئی آیا میرے پیچھے، مجھے کہا کہ حضرت بلا رہے ہیں، میں نے کہا ابھی کھانا بس کھایا تو میں آتا ہوں۔ پھر جب میں گیا تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لے گیا، دوسرے ساتھیوں سے الگ علیحدہ کر کے، مجھے کہا سابق سے ملگری در سرشتہ، سابق صاحب یعنی صاحبزادہ صاحب کوئی ساتھی ہے؟ میں نے کہا ہاں ساتھی ہے۔ تو ان کو کہو تم اپنا کام کرو، گاؤں جاؤ، وہ طلباء ہوں گے، وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوں گے، اس کو کہو کہ اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اور کہا میرے ساتھ آؤ، اور مجھے گاڑی میں پیچھے بٹھایا، کہا آگے بیٹھو۔ میں نے کہا یہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے کہا بس ٹھیک ہے۔ ایک ڈرائیور تھا اور ایک حضرت تھا، وہ تیسرا یہ حقیر فقیر تھا۔ جب میں بیٹھ گیا تو گاڑی والے کو کہا کہ شاہ منصور کی طرف جاؤ، ادھر جاؤ، اور وہاں کسی سے بھی نہیں کہا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، اتنا احتیاط کرتے ہیں، لیکن شہادت کا مرتبہ پانا تھا۔ کتنے رذیل ترین آدمیوں نے انہوں حضرت کو ورغلایا، اور وہ جگہ لے گیا کہ حضرت نے ڈائری میں بھی نہیں لکھا تھا، کسی کاپی میں بھی نہیں لکھا تھا، بلکہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں کسی کے ہاں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مہمان مجھے بہت ڈروان میں لگتے ہیں اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، یہ کیسے مہمان ہے اس وقت آئے اور آپ کو کہا کہ نکاح کے لیے جائیں گے؟ حضرت نے کہا بس تم چپ رہو، اور کسی کو بھی نہیں کہا کہ میں کہاں جاتا ہوں۔ تو جب ہم آ رہے تھے شاہ منصور، تو مجھے کہا کہ اچھا یہ ہے کہ میں نے آپ کی والدہ کی تعزیت نہیں کی تھی، جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تعزیت کے لیے حضرت کے پاس آتا ہوں۔ تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر، اور ہاتھ سے بالکل سختی سے پکڑا تھا، اور زور بھی لگاتے تھے تاکہ میرے سہارے چلے، تکیہ لگا کے چلے۔ پھر ہم مسجد گئے، مسجد میں جماعت ہو چکی تھی تو خود آگے ہو گئے، میں پیچھے، 2-3 ساتھی اور آ گئے، محلے والے آ گئے دوسری جماعت کی، یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ احناف کے نزدیک جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس لیے کہا کہ حضرت تو مسافر تھا، تو حضرت نے کہا میں 2 رکعت پڑھوں گا، 2 گانا، اور آپ میرے پیچھے جو ہے نماز پوری کر لیں، اور اس میں رخصت بھی ہے۔ پھر واپس آئے تو وہاں پر میں نے طالب علمی کے زمانے میں مدرسے کے سامنے، مدرسہ تو نہیں تھا، حجرہ تھا اس وقت، تو میں نے وہاں پر لکھا تھا کسی کا خوشنویس سے الحق آباد، تو مجھے کہا یہ الحق آباد سابق صاحب بہت اچھا نام ہے الحق آباد۔ تو پھر ہم گلی میں آتے تھے تو مجھے کہا یہ گلی بہت تنگ ہے، بہت تنگ ہے۔ میں نے کہا بس بڑوں نے چھوڑی ہے یہاں اتنی سی۔ اچھا،
تو مجھے کہا آپ کے گھر تو روڈ کے کنارے نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں حضرت، بس ہم تو یہاں تھے اور میرے پیدائش سے بہت پہلے ہم قاسم خیل میں تھے. نہیں، میں ایک بار آیا تھا آپ روڈ کے کنارے، آپ کے گھر تھا. میں نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا حضرت، یہ کب کی بات ہے؟ کہاں یہ آپ کے نانا جان مولانا عبدالرازق رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں آیا تھا. تو میں نے کہا حضرت وہ میرے ننیال کا گھر ہے، وہ روڈ کے کنارے ہے. اچھا، وہ میں نے سمجھا کہ وہی گھر ہے. اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ کام رکھتے تھے. پھر مجھے کہا کہ فرمایا کہ اچھا جاتے ہیں. پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تو میں نے وہاں چائے اور بسکٹ، وہاں تو کھانا کھایا تھا، لے آئے تو اس میں افریقہ والے بسکٹ تھے. تو جب اٹھائے تو کہا اچھا یہ تو افریقہ کے ہیں، یہاں کا نہیں ہے، ہم افریقہ گئے ہوئے ہیں، یہ بسکٹ یہاں نہیں بنتے. یہ خبیث اور خنزیر تو ایسے بسکٹ بناتے ہیں کہ جانوروں کی بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتے. بہت برا بلا کہا. اور پھر ہر چیز کی صفت کرتے تھے. بہت خوشی ہوئی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اچھا حضرت آپ درس، حضرت والد صاحب نے پوچھا کہ درس ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہا ہے. کوم درس وے کوم دو کتاب عوام لگ بخاری ترمذی دازان مانے بوچکول جدین داری دے وسنو مولانو کار دے. اب یہ کہا کہ یہ میں جو 2 کتابیں توڑی پڑھاتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھاتا ہوں، اپنے آپ پر بوجھ نہیں لاتا. اور حضرت کو فرمایا والد صاحب کو کہ آپ بھی ایسا کریں، زیادہ کتابیں مت پڑھائیے، یہ آپ کی عمر جو ہے اب یہ اسی کا تقاضا کرتے ہیں کہ 2 کتابیں بس تبرک کے لیے طلباء کو پڑھائے. حضرت بہت ہن سے والد صاحب، تو بہت نازک طبیعت تھی. مجھے کہا کہ ساتھیوں کو مت لانا موٹر میں بھی، اور اس کو کہو بھی مت کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ہمارے مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے مسجد میں تشریف لائے تھے مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کسی مجلس میں تشریف لائے تھے، اور میلاد یعنی ختم قرآن تھا. لیکن ہمارے مسجد میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور حضرت تشریف لے آئے. جب حضرت تشریف لے آئے تو میں بھی اس کے پیچھے آیا، لیکن میں بعد میں آیا. تو مجھے کہا مولوی صاحب مولوی صاحب ہو؟ میں نے کہا ہاں مولوی صاحب ہو جی، مولوی ہوں. نہیں مولوی نہیں، طالب ہوں. طالب والب چھوڑو، مولوی ہو. میں نے کہا ہاں مولوی ہوں. اچھا عجیب مولوی ہو، مہمان کے بعد آتے ہو، گاؤں کے ہے اور مہمان کے بعد آتے ہو. ملمن عمر استرا گئی بس میں بہت ڈرا اور شرمندہ ہوا. مجھے کہا آؤ ایک بات سمجھو، جب بھی مہمان آتے ہو اس سے پہلا آنا چاہیے، اور گاؤں کے علماء کو چاہیے کہ وہ مہمان علماء سے پہلے تشریف لے آئے اور پہلے آئے. اور دوسری بات یہ کہی کہ جگہ کو درست کرنی چاہیے. یہ کیسا جگہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی پروگرام ہے یا نہیں، اور صفائی بھی کسی نے نہیں کی ہے. اسی وقت محلے کا ایک شخص آیا، اس نے جھاڑو لے لی اور صفائی شروع کی. مکو کہیں کے ناپاک اور گندے، میرے سامنے یہ جھاڑو مت لگاؤ، یہ کیا کرتے ہو؟ اس سے غبار اٹھتا ہے اور میرے چہرے پر اور میرے ناک پہ آتا ہے. کہیں کے گندے، پہلی کرنی چاہیے تم کو صفائی. بہت برا بھلا کہا. مولوی صاحب نے مجھے کہا وہ حق پسند آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میرا ایک طریقہ ہے، اور یہ مجھے ایک پروگرام میں کہا کہ جب بھی ہمارے گاؤں میں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اور مجھے چھوٹی سی دعوت بھی ہو، دعوت نہ ہو بھی، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اکابر میں سے کوئی بھی آ رہا ہے یا کوئی مہمان آ رہا ہے، تو میں پہلے ہی سے اس مسجد میں موجود ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں حضرت شہید کی روح کو خوشی بھی اور اس نے مجھے ایک ہی سبق اور ایسی تربیت دی ہے جس کی وجہ سے مجھے چاہیے کہ میں مسجد میں پہلے ہی سے جاؤں. کتنی عجیب چیز ہے. تربیت بہت ضروری ہے، سبق سے زیادہ تربیت ضروری ہے. عقل جو ہے وہ سبق میں نہیں ہے، وہ تربیت میں ہے.
صحابہ نے حضور سے سبق نہیں تربیت لی تھی، ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ حضور کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کتاب نہیں بتاتا، کتاب آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا دے گا، لیکن آنکھوں کے تربیت کا وہ نہیں بتائے گا۔ میں نے کئی بار یہ آپ کو یہ شعر سنایا ہے، اور یاد رکھو، کتب تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کتب تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔